السلام علیکم میرے پیارے دوستو، زندگی میں نفس کی ایک تیل سے مالش کر لو، عورت کے ہوش اڑ جائیں گے۔ سارا دن سوچتی پھرے گی یہ کیسا ہے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تباہی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ رشتے قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا کر گراتا ہے۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ اگر تم اپنے صدقات کو زہر کرو تو بھی اچھا ہے، اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایسے صدقات تم سے تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیں گے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ حضرت امام علی نے فرمایا، ایمان کی 4 رکن ہیں۔ نمبر 1 رکن خدا پر، نمبر 2 مرضی الہی پر، نمبر 3 امر الہی کے سامنے تسلیم ہونا، اور نمبر 4 اپنے اموار کو خدا کے سپرد کرنا۔ لیکن جو بھی زحمتوں سے عقل حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی جہالت میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ آج کے مرد جہاز میں ایئر ہوسٹ کھانے لانے پر شکریہ اور اٹھانے پر تھینکس تو کہہ دیتے ہیں، لیکن گھر میں دن رات کام کرنے والی بیوی کو شکریہ یا جزاک اللہ خیر کہنا عار کی بات سمجھتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے عروج کے زمانے میں اللہ کا شکر گزار رہے اور مصیبت کے وقت صبر اختیار کرے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اے اللہ اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ روزہ تبھی عبادت کا درجہ پاتا ہے جب اپنے نفس کے آگاہ ہو کر اس کی تربیت کر لی جائے اور ضرورت مندوں کی حاجت و تکلیف کا مداوع کیا جا سکے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیں، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے، کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ بہت سے انسان دن رات ہوائی قلعے بناتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کبھی نہ کبھی سب کے دل بھرتے ہیں، اس لیے وہ برے وقت کے گزرنے اور اچھے وقت کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن اچھا وقت ایسے لوگوں کی زندگی میں کبھی نہیں آتا، کیونکہ وہ سب کچھ بغیر جدوجہد کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ ناکامی اور نامردی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب آپ کسی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے آپ کی اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسروں کی اولاد پر کھا لیا ہے۔ یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پاتی ہے۔ کھیل بہت سے لوگ کھیلتے ہیں، میدان میں بہت سے لوگ اترتے ہیں، لیکن ان میں سے 3 لوگ ایسے ہیں جو کامیابی حاصل کرتے ہیں اور انعام پاتے ہیں: محبت کرنے والے، ثابت قدم اور خوش قسمت۔ اگر اندھیرے میں سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو زیادہ روشنی میں بھی ساتھ نہیں رہتا۔ فرق تھوڑا سا ہے،
غریبی میں لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور امیری میں ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کدو خاص کو موٹا اور لمبا کرنے کا آسان سا نسخہ: روغن دار چینی 12 گرام، روغن لونگ 12 گرام، روغن مال کنگنی 24 گرام، کسٹرڈ ایل 24 گرام۔ بنانے کی ترکیب سن لیں۔ نسخہ بنانے کی ترکیب: ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ چند قطرے رات کو سونے سے پہلے اپنے عضو خاص پر مالش کر لیا کریں۔ چند دنوں میں نفس کے اندر تمام نقص دور ہو جائیں گے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو لوگ کام میں جلد بازی کرتے ہیں وہ ہمیشہ شرمندہ اور ناکام رہتا ہے۔ اگر کامیاب رہنا چاہتے ہو تو ہمیشہ حوصلے سے کام کرو اور آہستہ آہستہ آگے بڑھو۔ میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ساتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء ختم ہو جائیں گے، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سنانا چاہتے ہیں۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بڑے بڑوں کی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کو پورا کر دیا کرو۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ لیتا ہے، اور بنیاد غلط ہو تو اچھے ماحول سے کچھ نہیں لے پاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، تب بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے اجر ملے گا۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی طرح ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتا ہے۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔